الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وقال الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. عن أبي درداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وطن سے محبت کا اسلام میں تصور. انسان کیا حیوان بھی جس سرزمین میں پیدا ہوتا اور رہتا ہے اس سے محبت اس کی فطرت میں ہوتی ہے. چرند پرند درند حتیٰ کہ چیونٹی جیسی چھوٹی بڑی کسی چیز کو لے لیجئے، ہر ایک کو اپنے رہنے کی جگہ سے اور وطن سے بے پناہ محبت ہوتی ہے. ہر جاندار صبح سویرے اٹھ کر روزی پانی کی تلاش میں زمین میں گھوم گھام کر شام ہوتے ہی اپنے گھر واپس آ جاتا ہے. ان حیوانات کو کس نے بتایا کہ ان کا ایک گھر ہے، ان کے ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، اولاد ہیں، خاندان ہے. اپنے گھر کے در و دیوار، زمین اور ماحول سے صرف حضرت انسان کو ہی نہیں بلکہ حیوانات کو بھی محبت ہو جاتی ہے. تو جیسے غیر شعور جانوروں کو بھی اپنی زمین کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ انسان بھی جہاں رہتا ہے اس سے بھی اس زمین، اس ملک اور اس وطن کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے. انسان کو ہر حال میں رب تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا حکم ہے، مگر رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کو وطن ملنے پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی ترغیب دلائی. قرآن مجید میں سورہ انفال کی آیت نمبر 26 میں ہے، وہ وقت یاد کرو جب تم مکی زندگی میں عددن تھوڑے تھے، ملک میں دبے ہوئے تھے، تم اس بات سے بھی خوفزدہ تھے کہ طاقتور لوگ تمہیں اچک لیں گے. پس ہجرت مدینہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد اور محفوظ وطن عطا فرمایا اور تمہیں اپنی مدد سے قوت بخشی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو. سامعین محترم، اپنے وطن اور اس کی مٹی سے پیار اور محبت کرنا ایک فطری عمل ہے اور اسلام نے بھی اس فطری عمل کو برقرار ہی رکھا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں کئی آیات میں موجود ہے. وطن سے محبت کرتے ہوئے امن و امان کی دعا کرنا. انسان جس ملک میں رہتا ہے اس ملک سے دلی لگاؤ ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان پھر اس ملک کی سالمیت کے لیے رب تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتا ہی رہتا ہے. جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے رب اس شہر کو امن و امان والا بنا دیجئے. اے ہمارے رب اس شہر میں رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما. وطن سے محبت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں امن و امان والا وطن نعمت الہی، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنے وطن کے اندر آرام، سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے اور ملک میں امن و امان سے ہو. جیسا کہ حدیث مبارک ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے بھی اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھر میں امن و امان سے ہو اور جسمانی لحاظ سے بالکل تندرست ہو اور دن بھر کی روزی اس کے پاس موجود ہو تو گویا اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمان مسقط کی تعریف اور اس ملک عمان اور اس میں رہنے والوں کے لیے دعائیں کرنا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. عمان مسقط کے سب سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابی رسول کا نام حضرت مازن ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمان کے لیے دعا فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ عمان کا نام لے کر عمان کے لیے دعائیں کی. عمان کا نیشنل ڈے 18 نومبر کو منایا جاتا ہے. عمان کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کو خوشی خوشی اس میں شرکت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس ملک عمان مسقط کے لیے اور اس میں رہنے والوں کے لیے بہت زیادہ امن و امان کی دعائیں کرنی چاہیے. اور سلطنت عمان میں رہنے والے تمام لوگوں کو سلطنت عمان کے تمام حکموں کو ماننا، اس میں رہنے والے
تمام لوگوں کی عزت و احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک عمان اور اس ملک عمان کے بادشاہ سلطان ہیثم بن طارق اور ان کے اہل و عیال اور اس ملک عمان میں رہنے والے تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔